الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على نبي رحمة الله وكلمة نوره ووالد هداة رحمته أبي الزهراء وأبي القاسم محمد لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين لا سيما السامري وعجله وابنتيهما أما بعد فقد قال الله تبارك اسمه وتعالى ذكره بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی یہ عظیم شریفہ جو کہ پروردگار عالم کا بالکل واضح حکم اور بیان ہے کہ یاد رکھو کبھی بھی اللہ کی آیات کو کم پیسوں کا بیچنا نہیں اور جو اس نے نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ جس کی تصدیق و تائید اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی موجود ہیں اور پروردگار عالم قرآن مجید میں جا بجا ہر لہجہ یہی فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ جو امر ہے امر ولایت اسے ہم نے کوئی پہلی مرتبہ نازل نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے پیغمبروں کو بھیجا جتنے بھی کتابوں کو نازل کیا سب کا محور اور مرکز جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کو قرار دیا اس کے علاوہ اصلاً نہ اللہ نے کچھ دین بنایا ہے نہ اللہ کی نظر میں شریعت ہے نہ اللہ کے قانون میں کتاب ہے نہ اللہ کی نظر میں کسی کا احترام ہے اس نے ایک اصل کو
ایک حقیقت کو ہر زمانے میں رکھا اور اس کے بعد یہ کہا کہ بھائی کچھ اس کے تقاضے ہیں، اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوگا. تو ہر زمانے میں یہی ولایت تھی، اس کے تقاضے جس کے مطابق انسان عمل کو انجام دیتا ہے. جیسے قرآن مجید میں دیکھیے گا چا بچا، مثلا سورہ مبارک عصر میں بھی کتنی واضح طریقے سے اعلان کر رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے اس زمانے کی جس میں میری حجت آخر کا ظہور ہوگا. اس زمانے ظہور کی قسم. ان الانسان لفی خسر، بالتحقیق اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. یہ کون سا انسان ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اعداؤنا، یہ ہمارے دشمن اور ہمارے مخالفین ہیں جو کہ گھاٹے میں ہوں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے، وہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے. لیکن اللہ جب بھی یہ بات کہے کہ ایمان لائے تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ایمان لائے ولایت کے اوپر، ایمان لائے کلمہ علی ولی اللہ کے اوپر. اگر اس پہ ایمان نہیں رکھتا تو پروردگار عالم اصلاً اس کو مؤمن سمجھتا ہی نہیں. یہ معیار ہے اس کا، یہ قرآن مجید ہے، یہ معتبر اور آتھینٹک روایات ہیں کہ یہ جو انسان کا سفر ہے یہ کہاں سے کہاں تک جائے گا. اور اگر انسان اس مسئلے تک پہنچ رہا ہے، اس کو قبول کر رہا ہے، پھر اس کو پروردگار عالم کی جانب سے اجازت ہوتی ہے کہ اب اعمال صالحہ آپ کو بجا لانا ہے. اصلاً آپ کے لیے ہی اس نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں. تو دیکھیے ولایت سے احسن، ولایت سے بہتر، ولایت سے خوبتر، ولایت سے افضل برتر کوئی شے پروردگار عالم نے بنائی ہی نہیں. اور جیسے اس نے اس ولایت کے لیے اپنے 14 اولیاء کا انتخاب کیا ہے، کوئی 15واں نہیں اس میں، اور نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے. یہی 14 ہے، بس یہی 14 ہے. اسی طریقے سے اس ولایت کو کس پیکر میں رکھے گا اس کا بھی انتخاب پروردگار عالم نے کیا ہے. وہ جو لوگ آیتوں میں پھنس جاتے ہیں آ کر کے، مثلا یہد اللہ من یشاء، پروردگار جس کی چاہے گا ہدایت کرے گا اور جسے چاہے گا چھوڑ دے گا کہ وہ راہ ضلالت اور گمراہی پا گمراہ ہوتا رہے گا، پھرتا رہے گا، جہنم اور دوزخ کی طرف چلا جائے گا. یہ ساری باتیں ہی پروردگار عالم ولایت کی کر رہا ہے. ہم جس کے لیے چاہیں گے تو یہ پروردگار عالم کا انتخاب ہے، اس کا انتظام ہے جو اس نے ہر زمانے میں رکھا ہے. سب سے پہلے وہ جس شے کو دیکھتا ہے وہ یہی ولایت ہے. اگر یہ ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر سارا معاملہ بیکار ہو جائے گا. جناب آدم کے زمانے سے لے کر کے آخری زمانے تک آپ دیکھیے تو نظام قدرت یہی ہے کہ دیکھو ہر چیز میں پروردگار عالم تخفیف دے سکتا ہے، لیکن ولایت کا معاملہ آئے گا تو کسی کو بھی کوئی تخفیف نہیں دے گا. خدا نخواستہ کوئی انسان جو محترم ہے، عالم ہے، علامہ ہے، معمم ہے، مرجع ہے مثلا، اور خدا نخواستہ
اگر وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا نہیں، خدا نہ خواستہ کہ اہل بیت علیہ السلام کچھ نہیں، کو صاحب رکھو میں ہوں، نستجیر باللہ، تو ابھی تک جن کا سارا احترام تھا اب بالکل بھی ذرہ برابر کوئی احترام بچے گا نہیں. چونکہ یاد رکھیے گا، ہم نے کسی مرجع کا، کسی فقیہ کا، کسی عالم دین کا، کسی انسان کا احترام اس کے خاندان کی وجہ سے نہیں کیا تھا، اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں کیا تھا، اس کی شہرت کی وجہ سے نہیں کیا تھا، اس کے تقدس کی وجہ سے نہیں کیا تھا، نا، اس کا احترام صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کے نظر میں اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہے، توقیر ہے، ویلو ہے، اہمیت ہے. اور مرجع تو کہتے ہی اسے ہیں جو زمانے کے لوگوں کو امام زمانہ سے کنیکٹ کر دے. اسی وجہ سے تو احترام کرتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بلعام باورا، خدا نہ خواستہ کوئی شلمغانی، خدا نہ خواستہ آج کے زمانے میں جو فہرست فی الحال موجود ہے، جو آپ گوگل وغیرہ کر سکتے ہیں، کتنے ایسے بھی مراجع ہیں جن کے لیے ہمارے مراجع میں بعد میں آ کر کے لکھا کہ نہیں ان کی مرجعیت ثابت، ان کی مرجعیت ثابت، اب یہ تقلید کے قابل نہیں ہے، اب ان کی تقلید نہیں ہوگی، اب ان کی تقلید نہیں ہوگی. باقاعدہ کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے الحوزۃ العلمیہ تدین الانحراف. اس میں ہمارا سارے مراجع کے اقوال اور فتاوے موجود ہیں اسے خاص مرجع کے لیے. کہ بھائی ان کی مرجعیت ثابت کیوں؟ چونکہ آپ کی جو مرجعیت، آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کا تقدس جو قائم ہوا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. اس کی وجہ ہے ولایت. لیکن اگر آپ خود اس ولایت کے مقابلے میں آنے کی کوشش کریں گے تو جتنا احترام بناتا وہ خود بخود سب کا سب ثابت ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور یہ تاریخ تشیع اٹھا کے دیکھیے، آپ زمانے سے اٹھا کے دیکھیے، ایران اور عراق کی تاریخ آج دیکھیے، آپ ان کتابوں کو پڑھیے، نیٹ پر سرچ کریے، ان لوگوں کے آپ کو نام ملیں گے جن کی کچھ زمانے تک تو تقلید ہوتی رہی، لیکن انہوں نے جیسے ہی جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کی شان میں گستاخی کی، اور ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی تو میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کے لکھنے کے بعد سارے مراجع کا جو موقف تھا، اسٹینڈ تھا، وہ یہی تھا کہ بھائی یہ آدمی تقلید کے قابل نہیں ہے، اس کی مرجعیت ثابت ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے احترام صرف اس کا ہوگا جس کے قول میں، جس کے گفتار میں، جس کے تصنیف و تعریف میں 14 کا وقار اور ان کی عظمت اور ان کا احترام سمجھ میں آ رہا ہو. لیکن جس کی کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی مختصر سی کسی حرکت کی وجہ سے 14 کے فضائل کے کسی باب میں منقصد کا پہلو نظر آ رہا ہو تو ان کا سارا احترام ختم ہوتا ہے. اللہ کی جانب سے لعنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا. یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بھئی ہم احترام کرتے تو ایسے تھوڑی ہے کہ آنکھ بند کر کے کرتے ہیں، نہ، ہمارے سامنے قرآن ہے، حدیث ہے، روایات ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے مراجع ہیں جو ہم کو سمجھاتے رہتے اور بتاتے رہتے ہیں کہ کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کے پیچھے نہیں چلنا ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے 14 کے خلاف بولنے پا، تو پھر یہ لوگ کتنی دیر بچیں گے؟ یہ لوگ کتنی دیر بچیں گے جو یہاں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ پیسے سے، شہرت سے، سود سے، پاور سے احترام کسی کا نہیں ہوتا ہے. عظمتوں کا محور، مرکز، اول و ابتدا، اول و انتہا اس کی کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کے سامنے سجدہ. اٹھا کے دیکھیے قرآن مجید کی آیتوں کو. اسی وجہ سے اللہ نے بالکل صاف اعلان کیا اسی آیت کے بعد، وَلَتَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. یاد رکھو، ممبر پہ جا رہے ہو یا فرش رضا پہ بیٹھے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب گفتگو کرو تو حق کو حق بتاؤ، باطل کو باطل بتاؤ. خبردار اپنے کسی پوسٹ کا، اپنے کسی جگہ کا غلط استعمال کر کے حق اور باطل کو آپس میں ملا نہ دینا.
اور حق اور باطل ملتا ہی اسی وقت ہے جب آپ یہ کہیں کہ 14 کے بعد 15واں بھی کوئی 14 کے جیسا ہے. ختم ہو گئی بات. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. قرآن کہہ رہے دیکھو حق اور باطل کو نہ ملاؤ. حق اور باطل بہت سی چیزیں ہیں. مثلا کسی انسان کا موبائل تھا, مثلا میں نے آ کر کے لے لیا, یہ میرا ہے, زبردستی اس کے بعد سے اس سے استعمال کیا ہے, اس کی ساری چیزیں اس کے پاس دلیل ہے, گواہی ہے, سب کچھ ہے, میں نے چھین لیا زبردستی. اب اس کے بعد میرے کچھ دوست ہیں جو زبردستی میرا ڈیفنس کرے, نہیں آپ صحیح ہیں, وہ غلط ہے, اس کا یہ ہی نہیں. یہ کیا, یہ باطل ہے. آپ کو جو ساتھ دینا ہے حق کا دینا ہے فقط بس. کسی کو لوٹ لیجئے, کسی کو برباد کر دیجئے, کسی کو گالی دیا جائے, سب و شتم کیا جائے, غیبت کیا جائے, فساد کیا جائے, حسد کیا جائے, چغلخوری کی جائے, معاشرے کو خراب کیا جائے, لوگوں کی غلط انداز میں تربیت کیا جائے, یہ سب کا سب کیا ہے, باطل ہے. حق کیا ہے؟ اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, وحدہ لا شریک لہ ہے. اس کی عبادت ہوگی, اس کے لیے نماز پڑھی جائے گی, روزہ رکھا جائے گا. یہ جتنی عبادتیں سب اسی کے لیے ہیں, یہ جتنے سجدے ہیں صرف اسی کے لیے, اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. یہ کیا, یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے. لیکن جو پروردگار عالم نے ایک لفظ میں اگر حق اور باطل کو ہر زمانے میں پہچانوایا ہے تو صرف اسی طریقے سے پہچانوایا ہے کہ اگر تم حق دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ یہ 14 کس طرف ہے. ہر زمانے میں, صرف اس زمانے میں نہیں, جناب آدم کے زمانے میں بھی, جناب نوح کے زمانے میں بھی, جناب موسیٰ کے زمانے میں بھی, جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی, جناب عیسیٰ کے زمانے میں بھی, کل پیغمبروں کے زمانے میں, ہر زمانے میں پروردگار عالم نے حق و باطل کی جب بات کی ہے کہ یاد رکھنا یہی 14 حق ہے, اور ہر وہ شخص و شخصیت و ذات و شے جو ان 14 کے مقابلے میں آ جائے, بے تردید بلا تردید انہیں باطل کہہ دینا. دلیل نہ ڈھونڈنا کہ نہیں 14 کے مقابلے میں شاید کوئی دلیل ہونا. پروردگار عالم کا یہ قانون ہے, 14 کے مقابلے میں آنے والا باطل ہے, اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کوئی آ کے یہ کہنے لگے کہ اللہ 2 ہے تو آپ اس سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ دلیل بتائیے کہ اللہ 2 کیسے, ثابت کریے, اس کی توجیہ کریے, بات ختم ہو گئی. اللہ صرف ایک ہے, اکیلا ہے, وحدہ لا شریک لہ ہے. اس کے علاوہ کچھ کہیے تو کچھ چلنے والا نہیں ہے, اور نہ کوئی دلیل کام آئے گی اور نہ کوئی توجیہ. بالکل اسی طرح سے یہ معاملہ ہے کہ آنکھ بند کر کے, جیسے کہ آپ نے کہا نہیں 14 کیا مطلب ہے, تو زمانہ بدل گیا ہے تو ضرورت ہے کسی کو بنانا چاہیے, بھائی کوئی ہونا چاہیے. امام تو پردہ غیب میں ہیں, دکھتے نہیں ہیں, پتہ نہیں کتنے کام ہیں جو ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی تو کرے گا اس کو. لہذا کسی کو امام کی جگہ پر لا کے بٹھاؤ جو اس کام کو پورا کرے. جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تب دیکھا جائے گا. قرآن نے کہا تمہاری بات غلط ہو گئی ہے, وہ پردہ غیب میں تمہارے لحاظ سے ہے, وہ تو ایسا ظاہر ہے, اگر وہ ظاہر نہ ہو تو توحید ظاہر نہیں ہے, اگر وہ نہ ہو تو خدا نہ ہوگا. خدا محتاج نہیں ہے, نستغفر باللہ, لیکن نظام مشیت یہ ہے کہ اگر ان کو نہیں جانتے تو خدا کو نہیں جان سکتے. غائب ہے وہ, نستغفر باللہ. بھائی ضرورت تو تبھی پڑے گی جو بالکل غائب ہو, ایسے لے کر کے سکتا بالکل کوئی کام ہی نہیں ہے امام کا. امام کا کام کب ہوگا, جب ظہور ہو جائے گا. یہ ایسا تاریخ تشیع میں کبھی نہیں ہوا, ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے, وہ موجود ہے. اب اس فرق اتنا ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے, ان کو دیکھ نہیں سکتے, بس وہ اللہ کی مرضی ہے, مشیت ہے, امام علیہ السلام کی مرضی ہے, وہ جانے. لیکن حق اور باطل کی جو بات آئے گی, حق یہ ہے جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل ہے. اور پروردگار عالم نے ان کو اتنے عظیم مقامات پر فائز کیا ہے جو کسی مبلغ یا کسی خطیب, ذاکر, شاعر کوئی بھی ہو, یہ نہیں کہ اس کے بیان میں نہیں آ سکتا, نہ, اس کے خواب و خیال میں وہ چیزیں متصور نہیں ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان 14 کو کتنا بلند بنایا ہے, سوچ نہیں سکتے ہیں, تصور نہیں کر سکتے اس کا. جب تصور نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے ایک ہمارے حوالے فارمولا کیا, نزہون عن الربوبیہ, ہم کو
اللہ نہ کہنا باقی کہہ کیا پاؤ گے؟ واہ واہ. اللہ نہ کہنا میں باقی کیا کہو گے؟ قرآن مجید کی آیتیں ہیں یہ. کل بھی جو آیتیں رہ گئی تھی سورہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بالکل آیت کی ابتدا تھی یہاں سے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ولایت کا انکار کیا، ولایت کو ہلکا سمجھا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو 14 سے لوگوں کو روکتے ہیں. اللہ کیا کرے گا؟ اضل اعمالهم، بنا کچھ دیکھے ادا کے ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. تم اپنے سامنے ناقص میں نماز لے کے آئے ہو، روزہ لے کر کے آئے ہو، جہاد تم سوچ رہے ہو کہ لے کر کے آئے ہو، لیکن جب تم ان کی مخالفت میں یا ان کی ولایت کو ہلکا بنا کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو تمہاری نماز یہاں سے اوپر جا ہی نہیں رہی تھی. یہ روایات ہے، بہت لمبی روایت ہے، تقریباً 5 سے 6 پیج، 7 پیج کی، 10 پیج کی روایت ہے، بڑی لمبی، جس کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے. یہ یہاں سے اوپر جا ہی نہیں رہی، لیکن پھر بھی تم اگر اپنے سامنے ناقص میں یہ سوچ رہے ہو کہ لے کر کے گئے ہو تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیکھا نہیں. یہ جتنا لے کے آئے ہو سب برباد ہو گیا. کیونکہ یاد رکھو، جو چیزوں کو قوام بخشتی ہے، جو چیزوں کو وجود بخشتی ہے، جو چیزوں کو احترام بخشتی ہے، وہ ہے ولایت. ولایت کی وجہ سے وزن پیدا ہوتا ہے. ولایت نہیں ہے تو کوئی وزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں. استغفر اللہ. کیا کہ نماز افضل ہے کہ یہ روزہ افضل ہے کہ یہ حج افضل ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. پروردگار عالم کی مرضی ہے. اس نے پہلے دن یہ کہہ دیا کہ ہم نے جیسے 14 کو بنایا کسی کو نہیں بنایا. یہ ہمارے مراجع کرام کہہ رہے نہ رہے تھے جامع کبیرہ کی سند کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کہ سند میں کوئی شک نہیں. اکثر مراجع کرام کیا ہے اس میں؟ آتاکم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین، اے اہل بیت عصمت و طہارت، خدا نے تو آپ کو وہ دے دیا ہے جو عالم میں نہیں بلکہ عالمین میں کسی کو نہیں دیا. جو آپ کو دے دیا ہے، آپ کو افضل بنایا ہے. آپ کے بعد کوئی افضل نہیں ہے. ذرا پیروں تلے زمین سڑک جائے، کھسک جائے، اس کو بھی سنتے چلیے. سب کچھ ہے. ایک حدیث درمیان میں بیان کرنی کہ کون سے مجلس میں بیٹھنا چاہیے اور کس سے بچنا چاہیے. یہ حالات حاضرہ ہیں، حالات حاضرہ. اس سے پہلے صرف اس مسئلے کو اللہ نے سب سے افضل کسے بنایا؟ 14 کو. کوئی شک ہے اس میں؟ کم سے کم ہمیں تو نہیں ہو سکتا. جو فرش ادا پہ بیٹھتے ہوئے بچے کو بھی نہیں ہو سکتا. اس کو پتا ہے کہ 14 کے برابر اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں. اس جملے کو بھی یاد رکھے کہ اس میں نہ پھنسیے کہ 14 سے افضل میں آگے اٹک جائے. اللہ نے کسی کو 14 سے افضل یا برابر نہیں بنایا، آس پاس بھی نہیں بنایا. رسول اولی العزم بھی 14 کے آس پاس نہیں ہے. پھر کون ہوگا یہ بتائیے؟ باقی اعتراض ہو تو اپنی جگہ سے اعتراض کریے، مجھے کوئی وہ نہیں ہے. 14 کے آس پاس کسی کو نہیں بنایا، کہیں نہیں رکھا. اللہ نے جب یہ کہا کہ میری آنکھ کا کون ہوگا، پورے خلق خدا نے اپنی آنکھ کسے بنایا؟ کہ یہ 14 عین اللہ ہے. کان چونکہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھے گا، لیکن یہ نہیں کہیے گا کہ اللہ مجبور ہو گیا نا. یہ اس کا قانون ہے، یہ آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں اس میں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. خدا جو کر رہا ہے کسی کو پوچھنے کا نہیں ہے. خدا تو نے 14 کو ہی ایسا کیوں بنایا؟ کہا خاموش ہو جاؤ، میں تم سے پوچھوں گا نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، حج کیا کہ نہیں کیا، ولایت کو مان رہے تھے کہ نہیں مان رہے تھے. ہاں مان تو رہے تھے ولایت کو، ہلکا سمجھ رہے تھے، جیسے بتایا تھا ویسے مان رہے تھے. یہ بھی ہوگا. غیروں کا معاملہ وہ، اس سے ہمیں گفتگو نہیں ہے. میں صرف فی الحال آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بتا رہے ہو کہ بھائی شیعہ کے گھر میں پیدا بھی ہوا ہوں، 14 معصومین کو مانتا ہوں، امام مارا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، سب کچھ ہے. لیکن جیسے ہی ولایت کی بات آتی تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے ہلکی شے کا نام ہے ولایت. اللہ کی نظر میں سارا قانون، سارا معاملہ، ساری عبادات سب ختم ہو جائیں گی. کان کون ہے؟ اللہ کا کان. ہم سنتے ہیں کسی چیز کو اپنی کان سے. اللہ کا کان کون ہے؟ چھوٹے سے بچے سے پوچھئے کہ یہی 14 اذن اللہ ہے. یہ نہ سوچئے کہ
کہ جب اس زمانے میں جناب امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ولادت تب سے اللہ نے ان کو اپنا کان بنا لیا. سوال پیدا ہوگا اس سے پہلے اللہ کیسے سنتا تھا؟ وہ مجبور نہیں ہے، لیکن آپ کوئی قانون تو بتائیے، کچھ ہوگا تو اس نے پہلے ہی روز اعلان کیا. دیکھو ہم جب سینے ظاہر کر رہے ہیں یہی میری آنکھ بھی ہے، یہی میرا کان بھی ہے، یہی میرا نفس بھی ہے، یہی میرا پہلو بھی ہے. اور جب ذکر کی بات آئے تو پریشان نہ ہونا کہ اگر کوئی یہ کہتے کہ ذکر اللہ یہی 14 ہے، جب تم نے یہ مانا کہ نفس اللہ ہے، جب تم نے یہ مانا کہ عین اللہ ہے، جب تم نے یہ مانا کہ اذن اللہ ہے، تو اس میں کتنی پرابلم ہے کہ یہی ذکر اللہ ہے. وہ دقت ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر یہی ہے. ہم اور آپ اپنی زبان سے بولتے ہیں، اللہ کس کی زبان سے بولے گا؟ اللہ بھی اپنی زبان سے بولے گا، لیکن اللہ نے اپنی زبان ان 14 کو قرار دیا ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کوئی کسی بچوں کو بھی شک نہیں ہے. اب جب پروردگار عالم قرآن میں یہ کہے، تقریباً 5 سے 6 مقامات پروردگار عالم نے اس لہجے میں گفتگو کی ہے کہ جب بھی پروردگار کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ بنانا چاہتا ہے، کچھ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو بہت لمبے چوڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. کہتا کن فیکون، ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. آپ اپنے منہ سے اور زبان سے بولتے ہیں، اللہ اپنی زبان سے بولے گا. اللہ کی زبان یہی 14 ہے تو یہ کن کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو بالکل ABCD ہے. یہ چھوٹا سا بچہ بھی سمجھے گا جسے یہ پتا ہے کہ یہ لسان اللہ ہے. کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے فی الحال جو اس چاہے کا انکار کر دے کہ یہ 14 لسان اللہ نہیں ہے. لسان اللہ نہ کہیے، یہ غلو ہے. کون کہہ رہا ہے کن؟ کوئی دقت ہے کسی کو؟ یہ کیسے ہو سکتے؟ پھر کون ہے؟ کس نے کہا تھا کن؟ فرشتے نے کہا تھا، جناب جبرائیل نے کہا تھا، جناب میکائیل نے کہا تھا، کسی اور فرشتے نے کہا؟ فرشتے نے کہا تھا. بس مسئلہ اتنا ہی سا ہے کہ ولایت آپ کے نظر میں بہت ہلکی ہے. فرشتے کے لیے مان لیا کہ وہ اللہ کی طرف سے کن کہہ سکتا ہے. جناب امیر کی جب بات آئی کہ وہ کہے کہ میں کہہ رہا تھا کن، تو آپ نے کہا سرکار غلو ہو گیا. غلو کیسے ہو گیا؟ جب چھوٹا سا فرشتہ، حالانکہ اہل بیت علیہ السلام اتنے بلند ہے کہ جن کے مقابلے میں کسی کو چھوٹا کہنا بھی ادھر ہو جائے گا معاملہ. کوئی مقایسہ نہیں ہے. لا یقاس بنا احد، ہم سے کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا. سوال نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ کتنے بڑے ہیں. صرف یہاں پہ پرابلم ہے یہ بھی بتانا کہ کون ان سے کتنا چھوٹا ہے. یہاں پر بھی دقت وہاں ہوگی. سب چھوٹے 14 سے اللہ نے بنایا، لیکن آپ نے مان لیا. ہاں فرشتہ نے کہا تھا کن فیکون. فرشتہ اللہ تو نہیں بول رہا ہے نا، نہ اس کے دانت ہے، نہ اس کی زبان ہے، نہ اس طریقے سے ہوا نکلتی، نہ یہ ہنجرا ہے اور نہ یہ پھیپھڑے فلا. فرشتہ بول رہا تھا، بڑی آسانی سے مان لیا. لیکن جب جناب امیر نے کہا کہ میں بول رہا تھا، کہ یہ غلو کر دیا آپ نے. انصاف کریے، یہ غلو ہے، یہ غلو ہے. یہ ولایت کا استخفاف ہے. ولایت کا ہلکا سمجھ رہا ہے یہ نظام مشیت میں جہاں پروردگار بالکل جھوٹ نہیں دیتا. اور پھر دلیل بھی ہے. سرکار علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کتاب بہار الانوار میں لفظ امام اور امامت کو بحث کرتے کرتے روایت عظیم الشان کا ذکر کرتے 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 آخر میں ایک عجیب روایت نقل کر دی. کہا تم سمجھو کہ کیا امام کسے کہتے ہیں؟ اتنی بات کے بعد میرے لیے یہ بیان کرنا ذرا آسان ہو جائے گا. کہا پھر یہ کیا ہے امام؟ یہ منصب امامت کیا ہے؟ کہا تھوڑا سا اگر سمجھنا چاہو امام کیا ہے، امرہ بین الکاف والنون. یہ جو کن کہہ رہا نا کہ ہو جا وہ چیز ہو گئی، کہ یہ کن کا کاف اور نون ہے، اس کے درمیان میں جو امر ہے وہ امام ہے. یہ امام کے جملے کسی شاعر کا خیال نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے کسی ذاکر کی کہ سرکار آپ نے اپنے دماغ سے گڑھ لیا. امرہ بین الکاف والنون، امام اسے کہتے ہیں جو خدا کا امر ہو. جب امر کی بات آئے تو اب نہ پوچھنا
اپنے معیار کو بلند کرو، اپنے عقائد کو بلند کرو، اپنے معارف کو بلند کرو. خدا نے جسے روح بنایا ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا، خدا نے جسے عمل بنایا ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا. شرط ہے علم حاصل کرنا. علم حاصل کریے، جاہلوں کے لیے انتظام نہیں ہے. کسی جاہل کے سمجھ میں کب آیا کہ یہ باب مدینۃ العلم ہے کیا؟ جاہل سمجھ لے گا، جاہل سمجھے گا. وہ جن کے قصیدے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو جاہل سمجھے گا کہ یہ کیا ہے، یا جاہل بتا پائے گا کہ یہ کیا ہے؟ سوال نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے کہا تم لوگوں کو ہم نے یہ ذمہ داری ہی نہیں دی کہ 14 کے بارے میں آ کے بولنا یہ کیا ہے، کیسے ہے، کہاں ہے، کب تھے کب نہیں تھے، کس طرح سے رہیں گے. نا، یہ ہم نے ذمہ داری تم کو دی ہی رہی ہے، یہ ہم نے اپنے پاس رکھا ہے. ہم جتنا بتا رہے ہیں اتنا کہو بس. آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں تو آپ بیٹھے سوچئے 14 یہ ہے، 14 وہ ہے، 14 فلاں ہے. آپ بہت بڑے خطیب مسقا یا مسقا ہے تو آپ اپنی خطابت کے انداز میں جوہر دکھانا شروع کریں، امام یہ، امام یہ، امام وہ. کیونکہ جب آپ بیان کرنے پہ آئیں گے تو اس میں منقصد کے پہلو ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن جب خدا کہے گا تو آپ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے. قرآن کافی ہے نا، یہاں پہ کہیے قرآن کافی ہے. حالانکہ پورا معاملہ بالکل مرتبط ہے قرآن اور حدیث ثقلین. یہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی کہتے ہیں قرآن و حدیث کافی ہے، اور یہ اوتھینٹک روایات ہے، روایت ہے. انی تاریخ الفقہ مستقل. خیر، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کیا، اس کے بعد ایک چیز اور لکھتی کہ امرہ بین الکاف والنون. امام اللہ کے اس امر کا نام ہے جو کن کے کاف اور نون کے بیچ میں اس کا کہتے ہیں لا لا پڑھو الکاف والنون. کاف اور نون کے بیچ میں جو وہ امام نہیں ہے نا، بلکہ وہی کاف اور نون ہے. ابھی دنیا نقطے کو نہیں سمجھ سکی ہے جو با کے نیچے ہے کاف اور نون کہاں پہنچے گی. صلوات پڑھے محمد علیہ. قرآن اور حدیث ہے، بس میری اپنی جانب سے کچھ نہیں. باقی جو سوال کرنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، میری ذمہ داری. کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا کاف اور نون غلو کر دیا، تو پھر وہ قرآن کی آیتیں اور روایات و حدیث آپ کے سامنے پیش ہوگی. جس کو ماننا ہو مانو، اور نہیں ماننا تو پھر منوانا ذمہ داری اللہ نے نہیں دی ہے. نہیں مانیے کوئی بات نہیں. بڑے بڑے فرعون نے نہیں مانا، شداد نے نہیں مانا، قارون نے نہیں مانا. خدا کا کیا بگاڑ لیا، یا ان کے نہ ماننے کی وجہ سے 14 کا کیا بگڑ گیا. وہ کل بھی اعظم تھے، افضل تھے، برتر تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے. آپ کی خیریت اتنے میں ہے، ان کو بڑا سمجھ کے اپنے آپ کو بڑا بناتے رہو. یہ آپ کی خیریت ہے. یہ قرآن مجید میں الگ الگ مقامات پہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اس پہ جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اسی میں تمہاری خیریت ہے. خیر لکم، اسی میں خیریت ہے. اور نہیں مانتے تو پھر اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے فرشتے تو اللہ نے بالوں پر چھین لیا. ولایت کے معاملے میں ذرہ برابر توقف اور تحمل، انکار ولایت نہیں، تحمل اور توقف کی وجہ سے فرشتوں کے پر سلب ہو جاتے ہیں. انبیاء کو کبھی بدن ماہی میں جانا پڑتا ہے، کبھی اندھے کنویں میں جانا پڑتا ہے، اور اس طریقے کے سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. کیوں؟ چونکہ پروردگار عالم اس مسئلے پہ ذرہ برابر سمجھوتا یا کمپرومائز کرتا ہی نہیں. کیونکہ اس پہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید ختم. یہ اللہ کا نظام ہے، کیا کریے گا. اب یہ مسئلہ آ گیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ملاؤ نہیں آپس میں. ایک حدیث ہے کتاب کافی میں، کتاب وسائل شیعہ میں، اور کتاب مستدرک میں، بہت سی کتابوں میں، 20-25 کتابوں میں، اور آج کے علماء نے بہت زیادہ نقل کیا ہے. یہ دیکھیں یہ حالات حاضرہ ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ حالات حاضرہ شوق سے پڑھیے، آپ کچھ بھی پڑھیے، لیکن بس اتنا خیال رکھیے گا آپ کی کسی بھی بات سے اگر اہل بیت علیہ السلام کی منقصت ہو رہی ہے تو پھر وہ آپ کی بات کرنا حرام ہے. نیچے بیٹھ کے کریے یا منبر سے کریے.
بڑھیا حالات ہیں تو بتانا پڑے گا، زمانے کو سمجھنا پڑے گا زمانے میں کیا چل رہا ہے. یہاں پہ سے آنکھ بند کر کے بیٹھے رہیں گے؟ کیسے آپ کو یہ نہیں پتا؟ کیسے لوگ اتنے شریف ہیں؟ مثلا میں معذرت چاہتا ہوں، کیا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ زمانے میں کیا چل رہا ہے؟ فلم کچھ اور دکھائی جا رہی ہے، پس منظر کچھ اور ہے اس کا. آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ ولایت پہ حملہ ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ فضائل پہ حملہ ہو رہا ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہا ہو. حالات حاضرہ کی بات کر رہے ہیں، سب سے بڑا حالات حاضرہ میں یہی حالت ہے. شیعت کے خلاف حملے ہو رہے ہیں، نہیں پتا، خیر کوئی بات نہیں. حالات حاضرہ پتا ہونا کیوں آگے اور نہیں ہے؟ کیوں نہیں دیکھ رہے ایسے لوگوں کو؟ کیوں ان کی میٹھی میٹھی باتوں کے دھوکے میں آ جا رہے ہیں جب وہ حق اور باطل کو ملا کے پیش کر رہے ہیں؟ ایک حدیث میں عرض کروں کئی کتابوں میں، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ثلاثۃ مجالس، تین طرح کی مجلسیں ایسی ہیں یمقتها اللہ، جن سے اللہ غضبناک ہوتا ہے. حالانکہ کل میں نے تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کی تھی، واضح نہیں کیا تھا، بچے بھی جانتے ہیں. مجلس جب کہا جائے اردو اگر مجلس کا مطلب جہاں اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہو وہ مجلس ہوتی ہے. اور جہاں آپ کو نہیں کر رہا ہوں، آپ جلسہ کر لیجیے، سیمینار کر لیجیے، بیٹھک کر لیجیے، میٹنگ کر لیجیے، کچھ بھی کر لیجیے. ایک مجلس کا جو ایک عام مفہوم ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مصائب کے مجلس ہے اردو میں، کم سے کم اردو میں. اور جو شاعر ہیں، ذاکر ہیں، مثلا مرثیہ نگار ہیں اور خواہ ہیں فلاں، یہ سب تو بہتر جانتے ہیں، یہ بہتر اس تہذیب سے واقف ہے. عربی میں جب استعمال کیا جائے لفظ مجلس، وہ اس کے لیے بھی ہے آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہو، ایک دو لوگ، تین لوگ، مثلا دو سے یا اس سے زیادہ، تو وہ بھی مجلس ہے، یہ بھی مجلس ہے. اور جہاں بھی آپ بیٹھ جائیں، تین طرح کی میٹنگ، سیمینار، نشست، بیٹھک اور یہ مجلس، تین طرح کی ایسی ہے جس سے پروردگار عالم غضبناک ہوتا ہے. یہ نہیں سوچے گا کہ اس مجلس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی، وہ تو ہم اور آپ نعرے لگا رہے ہیں کہ جب وہ یزید کا خطیب اس لکڑی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر کے اہل بیت علیہ السلام کی منقصب کر رہا تھا، تبھی چوتھے امام نے کہا تھا یزید تیرے اس خطیب کے بیان کی وجہ سے یہ ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہو چکا ہے. تو ممبر سے کچھ بھی پڑھیے گا تو یہ سوچ کے پڑھیے گا، اگر 14 کی تائید میں زبان کھولی ہے تو یہ ممبر ہے، ان کے منقصد کا کوئی پہلو ہے تو لکڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں آپ. یہ کربلا، یہ سارے مقاتل میں لکھا ہے. امام نے یزید سے کہا تھا اے اذنی ایھا یزید تاخذ هذه الاعواد فتكلم بكلمات لله فيهن رضا وللجلساء فيها اجر وثواب. مجھے ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جانے دے تاکہ میں ایسی گفتگو کروں جس میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے ثواب اور اجر ہو اور اللہ کی رضا ہو. اس کا مطلب اگر اس کے خلاف گفتگو ہو اس میں کیا ملے گا؟ نہ بیٹھنے والوں کو ثواب ملے گا، نہ اللہ راضی ہوگا. یہی تو مطلب ہے، یہ مطلب یہ اس کا مفہوم ہے، مفہوم. اور آپ منطوق کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں اگر اصل بالکل تو یہ روایت موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اگر یہ نہ ہو تو معاملہ گڑبڑ ہے. اور چوتھے امام نے کیا کیا؟ جتنی کتاب اٹھا کے آپ دیکھیے، امام نے اس کے بعد منبر پہ آ کر کے فضائل بیان کیے ہیں، دین بیان کیا ہے. اگر نماز کی بھی بات کی جائے تو آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ جہاد بیان کر رہے ہیں. تبلیغی مجلس پڑھ رہے ہیں، اپنے معارف کو، اپنے عقائد کو، اپنی فکروں کو، اذہان کو بلند کریے. جب نماز کی بھی بات ہو تو انہی کی بات ہو رہی ہے، روزے کی بات ہو تو انہی کی بات ہو رہی ہے، حج کی بات ہو تو انہی کی بات ہو رہی ہے. وہی تو داؤد ابن کثیر رقی نے پوچھا تھا، مولا یہ بتائیے انتم الصلاۃ فی کتاب اللہ ہے التوکل والحج والزکوۃ والصیام. مولا یہ بتائیے جو پروردگار خدا، پروردگار قرآن مجید میں نماز کی بات کرتا ہے، روزے کی بات کرتا ہے، حج کی بات کرتا ہے، زکوٰۃ کی بات کرتا ہے، کیا وہ آپ ہی ہے؟ امام نے کہا نعم، ہم ہی ہے. نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ، ہم ہی اللہ کے قرآن میں نماز ہے. نحن الزکوۃ، ہم ہی زکوٰۃ ہے. نحن الصیام، ہم ہی روزہ ہے. نحن الحج، ہم ہی حج ہے. نحن کعبۃ اللہ، ہم ہی اللہ کا کعبہ ہے.
الرحمن وجہ اللہ الذی لا یؤتی الا منہ، ہم ہی اللہ کا وہ چہرہ ہے جسے چھوڑو گے تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. نحن الآیات و نحن البینات، آیات بھی ہمیں، بینات بھی ہمیں. نحن الآیات و نحن البینات، ہمیں. اب نماز وہی پڑھ پائے گا جو ہم سے محبت کرتا ہو. لیکن کوئی محبت کے دعوے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ سرکار ابھی آپ نے ولایت کو سمجھا نہیں ہے. کیونکہ یہ ولایت آپ کو کسی برے کام کے قریب نہیں جانے دے گی اور کوئی اچھا کام ترک نہیں کرنے دے گی. یہ جو لوگوں نے نعرہ لگایا، یہ جو مرجعہ کی فکر تھی اور دوسرے بہکے ہوئے فرقوں کی فکر تھی کہ آپ ان سے محبت کا دعویٰ کریے، چھوڑیے نماز، ان سے محبت کا دعویٰ کریے، ان کی ولایت کی بات کریے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے. بیوقوف ہے وہ لوگ احمق ہیں. امام علیہ السلام نے کہا یہ لوگ صرف بیوقوف اور احمق نہیں بلکہ اپنی ان باتوں کے بعد مشرک ہے. نماز کا انکار 14 کا انکار ہے، 14 کا انکار نماز کا انکار ہے. سمجھیے اس بات کو. یہ جو مقابلہ کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کس جگہ پہ ہیں، وہ کہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں آپس میں. مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بھائی، یہ سب اللہ کی چیز ہے اور اللہ نے بتا دیا بھائی کیا چیز کیسے کس طرح سے. خیر، 3 طرح کی مجلس یمقتها اللہ، جس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے. 3 طرح کی مجلس ہوتے ہیں. وَيُرْسِلُ النَّقِمَتَهُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس 3 طرح کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں پہ اللہ اپنا عذاب فوراً نازل کر دیتا ہے. یُرْسِلُ النَّقِمَتَهُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، عذاب نازل کرتا ہے. کون سی مجلس؟ مجلساً فِيهِ يَزِفُ لِسَانُ كَذِبًا فِي فُتْيَا، تاکہ پہلی ایسی بیٹھک، نشست، مجلس جہاں بیٹھ کے جھوٹے جھوٹے فتوے دیے جائیں. وہ مجلس ایسی ہے جس سے اللہ غضبناک ہے اور عذاب نازل کرتا ہے اس پہ بیٹھنے والوں پہ. نمبر 2، مجلساً فیہ ذکر اعدائنا جدید و ذکرنا فیہ رس. ایسی مجلس، ایسی گفتگو، ایسا ٹاک شو، ایسا یہ وہ فلاں جو بھی آپ سوچ سکتے ہو، جہاں پر ہمارے دشمنوں کا ذکر تو تر و تازہ ہو اور ہمارا ذکر کوہنا. کیا مطلب یہ کہ مجلس میں فضائل نہ پڑھیے، کام کی بات کریے. بالکل یہ امام نے کیا کہا، یہ امام کی حدیث ہے اور یہ میں بار بار واضح کر رہا ہوں. یہ میری مجبوری ہے کہ اتنے زمانے سے آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں، مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ کوئی صاحب پکڑ ڈالے کہ یہ ولایت کی بات کر رہے ہیں، اعمال کی بات ہی نہیں کرتے. نستجیر باللہ، لیکن پہلے روز سے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ ولایت ہی نہیں جہاں اعمال کا انکار کر دے. ولایت کا تقاضا اعمال ہے، ولایت کا تقاضا اعمال ہے. ضروری وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ نوٹ بار بار لگانا پڑتا ہے مجبوری میں کہ کوئی ایسا نیا آدمی جو وہ بھی بات کو سمجھ کر کے چلتا رہے. خیر، دوسری مجلس کون سی ہے؟ جہاں پر ہمارے دشمنوں کا ذکر تر و تازہ ہو. یہ میرا خیال نہیں، یہ امام کی حدیث ہے. اور وہ یزید کے سامنے جو امام علیہ السلام کا معاملہ ہو تو اسے یاد رکھیے گا، جو امام نے کہا تھا کہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. دوسری مجلس یہ ہو گئی، دشمنوں کا ذکر تر و تازہ ہے اور ان کی شان میں گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یا یہاں بیٹھ کے. اہل بیت علیہ السلام کی بات آئے نہیں، فضائل پرانے ہو گئے، ہٹاؤ، ختم کرو. فضائل کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کام کی بات کرنا چاہیے. سارے کام فضائل کے اندر ہیں. اسی فضائل کے ذریعے سے امر بالمعروف ہوگا، انہی فضائل کے ذریعے سے نہی عن المنکر ہوگا، انہی فضائل کے ذریعے سے نماز پڑھی جائے گی، انہی فضائل کے ذریعے سے نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے گی. فضائل ہٹا کے نماز پڑھیے گا تو نماز اللہ کے لیے نہیں شیطان کے لیے پڑھی جائے گی. جیسے یزید کا لشکر پڑھ رہا تھا، جیسے ابن زیاد کا لشکر پڑھ رہا تھا، جیسے شمر خوری نماز پڑھ رہا تھا. اگر وہ نماز آپ کو پڑھوانی ہے تو فضائل ہٹا کے نماز بیان کریے. سوچیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی. خیر، 3 طرح کی مجلس. دوسری مجلس یہ ہو گئی، بس ختم کر رہا ہوں گفتگو میں، 45 منٹ ہو گئے تقریباً. دوسری مجلس اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کوہنا ہے. لوگ منبروں سے کہہ رہے ہیں بھائی کوئی ضرورت نہیں، ہٹائیے. بھائی اس کے تو خلاف سبھی ہیں.
کہ آپ مجلس میں فضائل نام دے کر کے کیا پڑھ رہے ہیں؟ اپنی فکر. اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ آپ نے بہت اچھے فضائل تیار کر لیے جسے ہم کہتے ہیں مجلسوں کا نکات مجلسوں کے، جس پہ لوگ اٹھ جاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. جو اپنے سے گڑ گڑ کے پڑھ رہے ہیں، میں ان فضائل کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں، میں صرف ان فضائل کی بات کر رہا ہوں جو قرآن اور حدیث میں ہے. لیکن اگر آپ انکار یہ کر رہے ہیں کہہ کر کے کہ مجلس میں کام کی بات کرو، فضائل ہٹا دو، ان فضائل کو ہٹا دو جو قرآن اور حدیث میں ہے، تو پھر آپ کی بات بھی بیکار ہے، آپ بھی فضول ہے، آپ کا عقیدہ بھی فضول ہے. پھر آپ کوئی ہو، آپ کا احترام ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ سازش کر رہے ہیں 14 کو ہٹانے کی. آپ سازش کر رہے ہیں قوم سے 14 کو دور کرنے کی. جس وقت یوتھ کی کیفیت ہے. خیر یہ دوسری مجلس ہو گئی. تیسری پھر وہی آگے حالات حاضرہ مجلسن فیہ یصد عنا وانت تعلم. اب اس کو گوگل پہ بھی یہ لفظ آپ لکھیے گا، حدیث پوری آ جائے گی. تیسری کون سے لوگ ہیں، کون سی مجلس ہے جس سے اللہ بہت غضبناک ہوتا ہے؟ ایسی مجلس جہاں ہم اہل بیت علیہ السلام سے روکا جائے. کون روک رہا ہے؟ یہ ساری جو گفتگو ہے کہ آپ یہ نہ کریے، یہ نہ کریے، یہ نہ کریے، فلاں نہ کریے، اور سارا حملہ آپ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مصائب کے اوپر، ان کے چیزوں کے اوپر، کرامات، معجزات، ان کی اشیاء. وہ ہٹائیے، آپ کام کی بات کریے. مثلا یہ سب کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس طریقے کی گفتگو، بیٹھک، میٹنگ، مجلسیں جہاں یہ سمجھایا جا رہا ہو کہ 14 سے دور ہو جاؤ. ابھی تو الحمدللہ کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کوئی یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجلسوں میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرو ہی نہ. ابھی انڈائریکٹ وے میں چل رہا ہے کام. لیکن جب لوگ تیار ہوئے تو ڈائریکٹ کہتے اس کو کیا پرابلم ہے؟ ابھی کون روک رہا ہے؟ ابھی تو مجلسوں میں کیا نہیں پڑھا جا رہا ہے، کیا نہیں پڑھا جا رہا ہے. امام کا انکار ہو رہا ہے، لوگ خاموش بیٹھے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا. فضائل کا انکار ہو رہا ہے، لوگ خاموش بیٹھے ہیں. شیعت پہ حملے ہو رہے ہیں، لوگ خاموش بیٹھے ہیں. ولایت کو ہلکا سمجھائے، لوگ خاموش بیٹھے ہیں. اسی خاموشی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعد میں لوگ ڈائریکٹ کہیں گے اور پھر کچھ بس میں نہیں ہوگا. پھر یہ جو بچے اور یوتھ تیار ہوں گے اور امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہ امام کی طرف سے نہیں لڑیں گے، امام کے خلاف لڑیں گے. میں جو کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پورے ڈیبیٹ اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں. استغفر اللہ، میں عالم نہیں ہوں، نستعین باللہ. اگر میں طالب علم بھی ہوں تو یہ میرا شرف ہے. میں نے پہلے بھی کہا اور ہمیشہ کہا ہے، میں نے کہا میں صرف کاپی اور پیسٹ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ دیکھ کر کے آپ کو بتا دینا. یہی تو کام ہے ممبر کا، یہی تو کام ہے. یا اپنے بیٹھ کے کمرے میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے سوچیں اور پھر 2 گھنٹے کی مجلس پڑھ دیں، یہ کام ہے نا. آپ نے صرف اس وجہ سے بٹھایا ہے نا کہ مدرسے میں گئے تھے، ایران گئے تھے، عراق گئے تھے، فلاں گئے تھے. کتابوں کو جو لکھا تو تم نے پڑھا تھا، ان باتوں کو جو تم نے پڑھا ہے وہ ہمیں بتا دو. اور کوئی مقصد ہے تو پھر وہی کریے نا. ممبر پہ کتاب کھولیے. میں جو بھی عرض کر رہا ہوں سب کتاب میں لکھا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں، میں دکھاؤں گا اسے. یہ میری ذمہ داری ہے. تو یہ تیسری مجلس ہے کہ جہاں ہم سے روکا جائے. یہ روکنا کیا کوئی ایسے تھوڑی کہے گا اہل بیت علیہ السلام کی طرف مت جاؤ، چھوڑو ان کو، ادھر آؤ. ویسے تھوڑی کہے گا. یہی ہوگا آپ ان کے فضائل ہٹائیے، آپ ان کے مصائب ہٹائیے. یہ کیا صرف 14 کی بات کرتے ہو؟ شور مچا رہے مجلس میں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے تعریف کیا ہے. تعریف اس کو لوگ کہنے کہ یہ شور ہے. شور ایسی مجلس پڑھیے ذاکر صاحب یہ جو شور ہے عین شعور بن جائے. ماشاءاللہ بالکل برعکس ہے. پورا قائمیہ پلٹ دیا ہے، پورا قائمیہ پلٹ دیا ہے. حق بات کے اوپر انسان کے خون کی جو دوران ہے وہ اور تیز ہو جائے، یہ حق ہے. لیکن حق سننے کے بعد بھی مردہ بنا بیٹھا رہے. آپ سمجھیے، جو شعور تھا اسے شور بنا رہے ہیں، اور جو شور ہے اسے شعور بنا دیا آپ نے. یہ شعور کی بلندی ہے، یہ شعور کی بلندی ہے کہ جب توحید کی بات ہو، خدا کی بات ہو، نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، سجدے کی بات ہو، 14 کی بات ہو، ان کے فضائل ہو تو مومن خوش ہونے لگے، مسکرانے لگے، ان کے سینے چوڑے ہونے لگے. یہ شعور ہے، یہ شور نہیں ہے. یہ شور نہیں ہے. اگر یہ شور ہے
تو آج سے پہلے جتنے خطبہ، ذاکرین، علماء، شعراء نے مجلسیں پڑھی ہیں، جن کی مجلسوں میں یہ سب ہوا ہے تو وہ سب شور مچوا رہے تھے. اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ یوٹیوب کے اوپر، وہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء، حضرات، علامہ، فقہا جنہوں نے مجلسیں پڑھی، وہ جتنے بھی ہوں، ہندوستان سے پاکستان، ایران عراق تک. حالانکہ ایران عراق میں کلچر ایک الگ ہے، وہاں اس طریقے کا معاملہ نہیں ہے. ہندوستان پاکستان میں ہی ہے، بر صغیر میں ہی ہے. بڑے بڑے علماء کو آپ دیکھیں اٹھا کر کے، یا ذاکرین و خطبہ کو، مثلا علامہ رشید ترابی صاحب ہو یا اور لوگ ہوں اپنے زمانے میں، آپ دیکھیے علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ مثلا، تو یہ جو مجلسوں میں ہو رہا تھا یہ شور تھا. تو انہوں نے کیوں نہیں کہا بھائی اس شور کو شور میں بدلو؟ یہ اتنی لمبی فہرست ہے. یہ شور تھا، یہ شور نہیں تھا. یہی دلیل شعور ہے، یہ عین شعور ہے، عین شعور ہے. جب حق کی باتیں ہوں تو اپنی آواز کو اس کی آواز سے ملاؤ. باطل کی باتیں جب ہو تو پروٹیسٹ کرو، احتجاج کرو. نہ ظالم بنو، نہ ظلم کی حمایت کرو، نہ ظالم کو اپنے بیچ میں بیٹھنے دو. یہی تو ہے نا آزاداری ہے انقلاب کا پیغام. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو 14 کے منصب کو چھیننے کی کوشش کرے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو 14 کے برابر کسی کو لانے کی کوشش کرے؟ یہ حقیقت ہے، یہ مجلسوں کا پیغام ہے. آپ ظالموں کے خلاف کھڑے ہوئیے. تو ہم نے کب کہہ دیا کہ کوئی بچوں پہ ظلم کر رہا ہوں ان کے ساتھ ہے، کوئی مینار کے بچوں کو مار رہا ہوں ان کے ساتھ ہے، نستجیر باللہ. تو عزاداری کا پہلا پیغام ہی یہی ہے، عزاداری کرے گا ہی وہی جو ظالم کے خلاف ہو، مظلوموں کی حمایت میں ہو. آپ بدل رہے ہیں معاملہ، ایسا کچھ بدلا نہیں ہے. جو خرافات کر رہے ہیں وہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن ان کی وجہ سے آپ دین تھوڑی بدل دیجئے گا. یہ کیسا مزاج بنا لیا آپ نے؟ آپ نے اپنی قوم سے یہ تو کہا کہ ہم سے اچھے تو وہ فلاں کوئی اور. کیوں؟ نماز پڑھتے ہیں، اول وقت پڑھتے ہیں، نماز کی رعایت کرتے ہیں. آپ نے بھی نماز پڑھ لیا، ٹھیک ہے، آج الحمدللہ ہمارا یوتھ نماز پڑھ رہا ہے. حالانکہ نماز کس کے لیے ہے؟ ولایت کے لیے. نماز بنی اس کے لیے جو ولایت کو قبول کرتا ہو. نماز اللہ قبول یوز سے کرے گا جو جس کے پاس ولایت ہو، مثلا. لیکن آپ نے دیکھ کر کے کہا نا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ سب کرو. لیکن جب آج بات علی ولی اللہ پہ آئی تو آپ نے یہ کیسے لکھ دیا سرکار کہ علی ولی اللہ پہچان ہے MI6 کی. اور یہ ہماری قوم جو بیٹھی ہے یہ علی ولی اللہ کہنے سے شرم کرتی ہے. اس کو ڈر لگتا ہے اگر کوئی یا علی کہنا مطلب اس مجمع میں کوئی نعرہ حیدری اگر لگاتے مثلا تو پھر دیکھیں کتنے لوگ یا علی کہتے ہیں. ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ ہاتھ اٹھا لیجیے مثلا. یا علی کتنے کی زبان پہ آتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں یہ فالتو والی مٹرس پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. یہ حق ہے جو قرآن کہہ رہا، حق اور باطل کو نہ ملاؤ. ہماری قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی. کل لفظ علی کے اوپر یا علی کے اوپر اس قوم کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آج کیا کیفیت ہے. آج کوئی بغل والا یا علی ولی اللہ کہتے بیٹھ کے بغل میں تو لوگ ایسے دیکھنے لگتے ہیں دشمن کا آدمی تو نہیں ہے. نستجیر باللہ. پورے دین کا قائمیہ پلٹ کے رکھ دیا ہے. قوم کو ادھر سے ادھر پتہ نہیں کہاں سے لے کر کے چلے گئے. اسی کو تو سورہ مبارک انعام کی 68ویں آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اگر تم دیکھو لوگوں کو کوئی وہاں سے یا یہاں سے ایسا نظر آئے جو ہماری آیتوں کے بارے میں خوض کر رہا ہو، فضائل کا انکار کر رہا ہو، ولایت کو ہلکی بتا کے پیش کر رہا ہو، تو قرآن کہہ رہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تم اپنا منہ ان سے موڑ لو حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تاکہ وہ تمہارے اس ریاکشن کی وجہ سے اس کو چھوڑ کے کچھ اور پڑھنے لگے. یہ قرآن ہے. سورہ مبارک اعراف اٹھا کر کے دیکھیے آیت نمبر 180 وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. کہ جب بھی اللہ کو پکارو یعنی یا اللہ کہنا چاہو، اللہ کو پکارو تو کیسے؟ کہ
کہ اس کے کچھ اسماء حسنہ ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا۔ یہ آپ کی ضد ہے کہ اللہ کو پکارو تو یا اللہ کہو۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو پکارنا ہو تو یا علی کہو۔ علی اللہ نہیں ہے، نستجیر باللہ، کہنے والا، سمجھنے والا، ماننے والا کافر ہے، منافق ہے، ملحد ہے، بے دین ہے، اہل بیت علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ لیکن آپ کیا کریے گا؟ پروردگار نے قانون جو بنا دیا، یا اللہ کہنا چاہتے ہو تو یا علی کہو۔ اسماء حسنہ کون ہے؟ لیکن شیعہ بچے سے پوچھ رہے تھے، وَلِلَّهِ اسماء الحسنى، ختم کر دی گفتگو، فَادْعُوهُ بِهَا، جب اللہ کو پکارنا ہو، پکارو اللہ کو کیسے؟ بِهَا، انہی اسماء الحسنى کے ذریعے سے پکارو۔ یہ تو آیت ہے قرآن کی، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اللہ کے اسماء میں الحاد کرے۔ اللہ کے اسماء میں الحاد کیا ہے؟ بالکل واضح آیت ہے۔ جب یہ کہنے لگے بھیا مجلس میں کام کی بات کریے، فضائل لگائیے، کون سے فضائل؟ قرآن میں لکھے ہو، حدیث میں لکھے ہو، کہیں لکھے ہو، مراجع پڑھ رہے ہو، مراجع بیان کر رہے ہو، مراجع کتاب میں لکھو، ہٹائیے فضائل کو، کام کی بات کریے۔ یہ لوگ زد میں آ جائیں گے اس آیت کی، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑو ان لوگوں کو جو اللہ کے اسماء میں الحاد کر رہے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم پریشان نہ ہو، اللہ دے گا ان کو سزا۔ یہ آیت ہے، اگر اس میں کچھ زیادہ دماغ لگا ہو تو آپ بتائیے کتنی واضح سی آیت ہے۔ اِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، آیات کون ہے؟ نحن الآیات۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں، چھوڑو انہیں، وہ تمہیں راہ مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے، ان کے چکر میں پریشان نہ ہو۔ تم اس کلمہ علی ولی اللہ پہ ایمان رکھو اور اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے چلے جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی اچھے کام کو چھوڑنا نہیں، کسی برے کام کے نزدیک نہ جانا، یہ ولایت کا اثر ہے۔ یہ نماز اثر ولایت ہے، اثر ولایت ہے، یہ روزہ اثر ولایت ہے، یہ سجدہ۔ ہر آدمی ظالم کے خلاف نہیں بول پاتا، ظالم کے خلاف بولنے کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ پیدا ہوتی ہے علی رضی اللہ کے ذریعے سے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ پھر وہی بات ہو جاتی ہے، اگر آپ آج بھی دیکھیں حالات حاضرہ کے حساب سے، ایران کو اگر دیکھیں، ایران اتنے بڑے کارنامے کر رہا ہے، لیکن اس کی زبان پہ کیا ہے ایران کے؟ ایران اتنے بڑے کارنامے، سپر پاور کو مار رہا ہے، کیا کہہ کے؟ ذوالفقار، خیبر، یا علی، یا فاطمہ، یا حیدر کرار۔ وہ جنگ میں نہیں رک رہے ہیں اور آپ مجلسوں میں روکے دے رہے ہیں۔ تو آپ کہاں سے تبلیغ کر رہے ہیں؟ کہاں سے آپ میسیجز ڈیلیور کر رہے ہیں؟ وہ وہاں تو جنگ میں نہیں رک رہے ہیں، یا علی کہہ کے میزائل مار دیا، ڈرون مار دیا، فلا کر دیا، یا فاطمہ سلام اللہ علیہ کہہ کے انہوں نے ہرمز بند کر دیا، اور آپ یہاں پہ بھی روک رہے ہیں۔ بس میں نے تمام کر دی گفتگو، ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں واضح نہ ہوئی یا کچھ ادھر ادھر کا اس میں چیزیں غلط وے میں ہوں، اگر آپ کو لگ رہی تو آپ مجھ سے سوال ضرور کریے گا کہ آپ نے یہ کیسے کہا تھا، وہ کیسے کہا تھا، ضرور کریے گا۔ اگر کسی بات سے کوئی الگ اشارہ آپ کو مل رہا ہو تو پھر میں نے اپنے اب تک کی کوشش کی اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ وقت آپ کا زیادہ صرف نہ ہو، بہرحال زیادہ ہو گیا اور اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ بس میں نے تمام کر دیا اس کو واقع سے۔ یہ پورے کربلا کا مرحلہ اسی ولایت کے لیے ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ سجدہ، یہ اثر ولایت ہے۔ روزہ عاشور کیا کیفیت تھی؟ سوچ کے دیکھیے، بیٹیوں کو باپ سے محبت زیادہ ہوتی ہے، ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ سوچ کے دیکھیے روزہ عاشورہ، تو سرکار حسین علیہ السلام، جناب زینب ام کلثوم اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہم اجمعین کو سلام آخر کر رہے تھے تو کیا قیامت گزر رہی تھی۔ یہی مسائل مقاتل میں وہ خدا جانے کے کیسے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے کے بعد ذوالجناح کے نزدیک آئے، نظر یمینا و شمالا،
کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں. سرکار حسین یہ آپ کس عمل کو انجام دے رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام؟ عجب نہیں آواز ہے. اب تک جو میں ذوالجناح پہ بیٹھتا تھا، سوار ہوتا تھا، مجھ کو کوئی نہ کوئی سوار کرتا تھا. پھر عباس سوار کرتا تھا، لیکن ہائے اب نہ میرا اکبر باقی رہا، نہ میرا عباس رہا، کوئی مجھے سوار کرنے والا نہ رہا. جناب زینب سلام اللہ آگے بڑھی ہیں. میرے بھیا حسین، اب زینب اس ذمہ داری کو اٹھائے گی. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سرکار حسین کو خدا جانے کس قلب و جگر سے ذوالجناح پر سوار کر دیا. سرکار حسین علیہ السلام نے رہوار کو مہمیز کیا. آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ذوالجناح ہے جو آگے بڑھ ہی نہیں پاتا. سرکار حسین نے کہا میرے ذوالجناح یہ تیری آخری زحمت ہے. میں جانتا ہوں تو بھی بڑا تھک چکا ہے، صبح سے لوگ جا رہے اور لاشوں کو لے کر کے آنا ہوتا ہے. اے میرے ذوالجناح یہ تیری آخری زحمت ہے. اب جو چاہ رہا ہے نا تو تم مقتل سے واپس لوٹے گا، تیرا سوار نہیں آئے گا. یا صاحب الزمان اجرکم علی الزہرا سلام اللہ علیہا. لیکن یہ رہوار ہے جو آگے نہیں بڑھتا. لیکن جب اپنے پیروں کی جانب اشارہ کیا، قدم کی جانب اشارہ کیا، اب جب سموں کو دیکھا تو کلیجہ پھٹ گیا. کیا دیکھا؟ سینے پہ سونے والی سکینہ ذوالجناح کے پیروں سے لپٹی ہے. آپ سوچ کے دیکھیے گا باپ کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت ہوتی ہے. کوئی باپ یہ دیکھے کہ اس کی بیٹی زمین کے اوپر ہو اور رہوار کے پیروں سے لپٹی ہو مثلاً، تو باپ پہ کیا قیامت گزر جائے گی. ارباب مقاتل نے کہا فوراً سرکار حسین ذوالجناح سے نیچے اتر گئے. اے میری بچی سکینہ، میں تو رخصت ہو چکا ہوں نا بچی، مجھے تو رخصت کر چکی ہے، اب کیوں آ گئی؟ اے بابا آخری مرتبہ اور سکینہ کو پیار کر لو بابا، مجھے یقین ہے ارے ابھی تک جو بھی مقتل گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. یا صاحب الزمان مقتلوں کے جملے ہیں. علماء فرماتے ہیں سرکار حسین گھر میں ریختار کربلا پہ لیٹے، جناب سکینہ کو سینے پہ لٹایا. پیار کرنے کے بعد اب مقتل کی جانب پڑے ہیں. کیفیت عجیب ہے، جنگ کرتے جاتے ہیں اور یہ جملوں کو دہراتے جاتے ہیں. ارے کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے تو میرے عباس کو مار دیا. ارے اب کہاں جاتے ہو؟ تم نے میرے نور نظر کو مار دیا. تم کہاں جاتے ہو؟ تم نے زندگی میں میرے قاسم کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا. ارے جاتے کہاں ہو؟ میرے چشمائے کو میرے ہاتھوں کے اوپر تم نے تیر مار کے شہید کیا ہے. جاتے کہاں ہو؟ اور پھر کبھی یہ بھی کہتے جاتے ہیں اے میرے عباس کہاں اٹھو، بھائی کی جنگ دیکھو. اے میرے لال علی اکبر، اے جانے پدر اٹھو، اپنے پدر کی جنگ دیکھو. اے میرے لال قاسم اٹھو، اپنے بھوکے اور پیاسے چچا کی جنگ دیکھو. ارباب تھا اسی اسنا میں مقتل نے ان مراحل کو بھی مرغوم کیا کہ جب ہر طرف سے حملہ ہوا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی پتھر چلاتا تھا. عجب کیفیت تھی سرکار حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. مقتلوں نے کہا جب شہادت واقع ہو گئی، سر و تن میں جدائی ہو گئی، خیموں میں آگ لگائی جانے لگی. علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے بہار میں اسے ذکر کیا ہے کہ جناب سکینہ فرماتی ہے کہ میں تیرے خیمہ پہ کھڑی تھی، میں نے دیکھا ایک شقی تیزی سے نیزہ لے کے میری طرف بڑھ رہا تھا. میں خیمے سے نکل کے باہر دوڑی، میں خیمے سے مقتل کی طرف دوڑی، لیکن اسی اسنا میں خدا جانے کب میرے نزدیک آیا اور اس نے جب پشت کی طرف سے نیزہ مارا نا تو میں رخساروں کے بل زمین کربلا پہ گری. ظالم نزدیک آیا، باپ نے تو گوشوارے پہنائے تھے وہ کان سے چھین کے. یا صاحب الزمان تمام ہو گئی گفتگو ارباب ادا. مقتلوں نے کہا یہ بچی جب خیموں میں آگ لگ گئی، مقتل کی طرف گئی، اپنے بابا کو آواز دیتے دیتے اے میرے بابا کہاں ہو؟ نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری سکینہ میں ادھر ہوں. جناب سکینہ ہے جو بابا کے جسم سے لپٹ گئی. ذرا سوچ کے دیکھیے کیفیت عجیب تھی. یہیں سے گفتگو ختم کر رہا ہوں ارباب ادا. مقتلوں نے کہا
جب یہ بیویاں خیموں کی جلی ہوئی راکھوں پہ بیٹھی تھی نا، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بچوں کو شمار کرو، کچھ بچے کم نظر آ رہے ہیں، جن میں سے ایک جناب سکینہ ہے، اس کے علاوہ اور بچے بھی ہیں، لیکن اب جو مقتل کی طرف جناب سکینہ آئی نا تو کیا دیکھا؟ ایک بے سر کا لاشا ہے جسے لپٹ کے ایک بچی اجرکم الزہرا نزدیک پہنچی، جناب سکینہ کو کلیجے سے لگا لیا۔ اے میری بچی یہ بتاؤ تم کہاں ہو؟ پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ ارے جب میں مقتل میں بیان کر رہی تھی نا، اسی لاشے سے آواز آئی تھی اے میری بچی سکینہ، سرکار حسین نے وصیت کی تھی۔ بعد علماء نے فرمایا جناب سکینہ سے بھی کہا تھا اے میری سکینہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، میرے شیعوں سے کہنا مہما شربتم عظم مائن فاذکرونی، ارے جب بھی آپ گوارا نوش کرنا نا تو میری غربت کو یاد کرنا، میری پیاس کو یاد کرنا۔ میں سرکار کا وہ نوازا ہوں جسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا ہے۔ اے میرے شیعوں کاش کربلا کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ویرحمونی، میں کیسے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ اجرکم الزہرا ختم ہو گئی گفتگو ارباب کا۔ آپ حضرات اب ان تابوت کی زیارت فرمائیں گے۔ مقتلوں نے کہا پھر جستجو ہوئی کہ کچھ بچے اور کم ہیں، 2 بچوں کی تلاش میں جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہما، ارے ہم جو خیمے سے بلکہ چلی ہوئی رات پہ جو تشریف فرما تھی وہاں سے اٹھ کے چلی بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ارے ہم جو مقتل میں پہنچی تو کیا دیکھا؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے باہوں میں ہاتھوں کو ڈال کر کے ایسا لگتا ہے کہ بچے سو گئے۔ جناب زینب نے جناب کلثوم سے کہا اے بہنا آہستہ سے بچوں کو اٹھائیے، بچے تھک کے سو گئے ہیں، بیدار نہ ہو جائے۔ ارے اب جو بچوں کو چھوا تو روح پرواز کر چکی تھی، ارے اب مرحلہ بدل گیا۔ ابھی تک لاشوں کو سرکار حسین اٹھاتے تھے، عباس اٹھاتے تھے، علی اکبر اٹھاتے تھے، ارے ان 2 بچوں کے جنازے کو زینب ام کلثوم نے اٹھایا۔ اے بہن ام کلثوم ایک کا جنازہ آپ اٹھائیے، ایک کا لاشا میں اٹھاتی ہوں۔ اجرکم علی الزہرا۔